أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، وأصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه باعث رحمته ونذير نقمته، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأجودين المنتجبين المنتخبين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معزز سامعین کرام، مومنین کرام، 15 رمضان المبارک، ولادت باسعادت شہزادہ امن سبط اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام، تمام مومنین کو بالخصوص اس وقت کے امام منجی بشریت امام العصر حضرت امام زمان علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ مولا امام حسن علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو مومنین کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ آج حضرت امام حسن علیہ السلام کی سخاوت کے بارے میں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سخی کتنے تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو مولا کا خوش و خضوع کیسا ہوتا اپنے رب کی بارگاہ میں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نہایت ہی سخی تھے۔ کیسے سخی نہ ہوتے؟ جس نے ایسے گھر میں پرورش پائی ہو، جس نے ایسے ماحول میں پرورش پائی ہو، جس کی نانی ملکۃ العرب تھی اور اس نے اپنی پوری جائیداد، پوری دولت دین اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غریبوں کے لیے وقف کر دی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاؤں کی جوتی کے برابر بھی اپنی دولت نہ سمجھی، اور سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ جس گھر میں جناب سیدہ کونین جیسی سخی ماں کی سخی بیٹی رہتی ہو، جس گھر میں محمد وآل محمد جیسی ہستیاں رہتی ہوں جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے اور غریبوں کے لیے وقف کر رکھی تھی، وہاں رہ کر حضرت امام حسن علیہ السلام کریم اہل بیت کیسے نہ ہوں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر میں دسترخوان بچھایا ہوا تھا، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان آج تک اور رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور مومنین آج بھی اپنے مولا کے نام کا دسترخوان سجاتے ہیں۔ اس وقت بھی حضرت امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بہت مشہور تھا۔ ایک فقیر آیا، کھانا کھانے لگا۔ اب امام حسن علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام دونوں بھائی آنے والے مہمانوں کو کھانا پیش کر رہے ہیں۔ اب یہاں اس گھر میں اس دسترخوان پر بیٹھ کر چاہے کوئی فقیر ہے، چاہے کوئی غنی ہے، چاہے کوئی یتیم ہے، چاہے کوئی اسیر ہے، جو بھی آئے گا دونوں کے میزبان دونوں امام بھائی ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اسے کھانا کھلا رہے ہیں۔ اب مولا نے کیا دیکھا کہ وہ جو شخص ہے کچھ کھانا اپنے پاس اس نے برتن رکھا ہوا تھا اس میں ڈالتا ہے اور کچھ کھاتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اس کے قریب آئے، کہا کہ بندہ خدا،
اگر تیرا کوئی ساتھی تیرے ساتھ نہیں آ سکا، اگر کسی کے لیے تو نے کھانا لے جانا ہے تو تجھے کھانا علیحدہ اس کے لیے مل جائے گا۔ اس طرح نہ کر، یہاں بیٹھ کر اپنا پیٹ بھر کر کھا، اور جس کے لیے لے جانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے لیے لے جانا چاہتا ہے تو اس کے علاوہ کھانا مل جائے گا۔ تو وہ فقیر سر جھکا کر کہتا ہے کہ نہیں بندہ خدا، اے مولا یا بنا رسول اللہ، میں اپنے لیے تو کھانا کھا رہا ہوں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے یہ نہیں رکھ رہا۔ میں تو مدینے کے باہر ایک باغ میں کام کر رہا تھا، ایک بندہ کام کر رہا تھا اور کھانا کھا رہا تھا۔ جب میں نے اس کا کھانا دیکھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی اس کے پاس بیٹھ کر اپنا پیٹ بھر لوں اور اپنی بھوک مٹا لوں، لیکن جب میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا کھانا دیکھا تو جو کی اتنی سخت روٹی تھی جو ہاتھ سے آسانی سے ٹوٹ نہیں سکتی تھی، اس روٹی کو بڑی مشکل سے توڑ کر پانی میں بھگو کر کھا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ خود کھاؤں اور کچھ اس کے لیے لے کر جاؤں۔ مولا امام حسن علیہ السلام مسکرا کر کہتے ہیں کہ بندہ خدا، یہ جو جس شخص کو تو مدینے کے باہر دیکھ کر آیا ہے، یہ اسی کا دسترخوان ہے۔ یہ میرے بابا علی تھے اور میں اس کا بیٹا حسن ہوں، یہ میرا بھائی حسین ہے۔ انہوں نے خود نہیں کھایا، اپنے نانا کی امت کو کھلایا ہے، فقراء کو، مساکین کو کھلایا ہے، اور جو دسترخوان پر کھانا تھا ویسا کھانا کبھی گھر نہیں کھایا تھا۔ اور لوگ حیران ہوتے تھے کہ جو خود گھر میں پکتا ہے وہ کیسا کھانا ہے، لیکن جو مہمانوں کے لیے پکتا ہے وہ کیسا کھانا ہے۔ اور مولا امام حسن علیہ السلام جب وضو کرتے نماز کے لیے تو بیض کی طرح کانپ رہے ہوتے۔ تو کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، یہ آپ کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ چہرہ زرد ہو جاتا ہے جب وضو کرتے ہیں اور کانپ رہے ہوتے ہیں۔ مولا نے جواب دیا، تجھے کیا پتا کس خالق، کس مالک جبار و قہار کی بارگاہ میں جا رہا ہے علی کا بیٹا۔ مولا امام حسن علیہ السلام 25 حج پا پیادہ کیے، اور جب لوگ کہتے کہ یا ابن رسول اللہ سواری پر سوار ہو کر کیوں نہیں جاتے، تو مولا جواب دیتے، جب کوئی غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں جائے تو اس حال میں جائے جس حال میں جاتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے خالق کی بارگاہ میں جاؤں اور سوار ہو کر جاؤں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔